اور ہمارا مسلک یہ ہے کہ حضرت حسین سے پہلے حسن شہید حسین نے ماتم نہیں کیا، حضرت حسن سے پہلے اپنے بابا جان امیر المومنین علی المرتضیٰ کا جنازہ بھی اٹھایا ہے حضرت حسین نے، لیکن باپ کی مظلومانہ شہادت فجر کی نماز میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا تھا اور آپ کو شہید کیا ہے، لیکن کوئی بتائے کہ حسین نے ماتم کیا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو۔ اور ان سے پہلے مظلوم مدینہ 40 دن کی پیاس برداشت کر کے جن کو قرآن کے پڑھتے ہوئے دوران تلاوت شہید کیا گیا، دور داماد پیغمبر عثمان کو، تو علی المرتضیٰ نے تو ان کا ماتم نہیں کیا۔ عثمان سے پہلے خلیفہ ثانی مصلی رسول پر مسجد رسول میں محراب رسول میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، تو نہ تو عثمان نے ماتم کیا، نہ علی نے کیا، نہ حسنین کریمین نے کیا ہے۔ اور ذرا اس سے پہلے جائیے، خود میرے محمد کے زمانے میں آپ کے چچا کے 11 ٹوٹے کیے گئے، لیکن میرے محمد نے مدینہ میں کوئی ماتمی جلوس کیوں؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی اہل مومن اہل ایمان کو تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ پڑھتے ہیں، وہ پیٹتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، رخساروں کو پیٹے اور جاہلیت کے الفاظ کہے۔ ہمیں اسلام نے صبر سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ صبر سکھایا ہے۔ یہی دین کا طریقہ ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اور جن کو اپنے باطل مذہب کے لیے دلیل نہ ملے، ان کی دلیل پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ جی پیٹنا ماتم جائز ہے۔ میں نے کہا اچھا کدھر لکھا ہے؟ جی بیچ قرآن میں لکھا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ آخی جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں بچے کی بشارت سنائی، تو ان کی بیوی نے فسکت وجہا، اپنے پیشانی پہ یوں ہاتھ مارا، کہا آلد وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا میرے اب بھی اولاد ہوگی؟ تو کہتے ہیں سکت وجہا، انہوں نے پیشانی پہ مارا، کہا ماتم ثابت ہو۔ کہا وہ الو، ادھر اولاد کی بشارت مل رہی ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، فرشتے دے رہے ہیں، انہوں نے صرف تعجب میں کہا اچھا، جس طرح عورت کی عادت ہوتی ہے، اچھا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا اب بھی میری اولاد ہوگی؟ اس سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ اس سے ماتم زنجیر زنی ثابت کر رہے ہیں۔ ظلم کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اوپر 40 سال تک حضرت یعقوب ماتم کرتے رہے کہ قرآن میں نے کہا کدھر ہے قرآن میں؟ کہ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ میں نے کہا قرآن تو ایک آیت پڑھے گا وہ بھی غلط، قرآن کی آیت پوری نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ دشمن قرآن ہے تو قرآن ان کی زبان پہ کیسے جاری ہوگا؟ لفظ قرآن بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام آنکھوں کی بینائی میں، آنکھوں میں سفیدی تو آ گئی لیکن بے صبری نہیں کی، انہوں نے گریبان نہیں پھاڑے، سینہ کو بھی نہیں کی۔ میرے دوستو یہی مذہب ہے اسلام کا، یہی طریقہ ہے میرے محمد کا، اور یہی طریقہ ہے اہل بیت کا۔ اسی پہ عمل پیرا ہو جائیے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پیغمبر کی، اصحاب پیغمبر کی اور اہل بیت پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ انہی کی قدموں میں حشر نصیب فرمائے۔